اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ رسول اللہ کی آنکھیں بہت مشاہدہ تھیں اور جاذب نظر تھی، نگاہ کو جذب کر لیتی تھی اپنے اندر، اور رسول اللہ کی آنکھیں حسن، زیبائی اور رہائی کا مرکب تھی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کانا اد اجل عینین اہدب الاشفار مقرون الحاجبین۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کشادہ تھیں، حضور کی آنکھیں بڑی تھیں۔ اد اجل عینین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی تھیں، کشادہ تھیں۔ اہدب الاشفار، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، سرخ لائنیں تھیں، مقرون الحاجبین، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں مبارک جو تھی وہ لمبی تھی۔ حضور کی پلکیں دراز تھی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبرو مبارک پتلے تھے اور لمبے تھے، لیکن دونوں آپس میں ملے ہوئے نہ تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا تو یہ گمان ہوتا تھا کہ حضور کے آبرو مبارک ملے ہوئے ہیں، لیکن جب قریب آ کر دیکھتا تو یہ پتہ چلتا کہ رسول اللہ کے آبرو ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جدا جدا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں۔ پتلیاں آنکھوں کی، یہ جو ہماری آنکھ میں گول سا کالے رنگ کا سرکل ہے، دائرہ ہے، اسے آنکھ کی پتلی کہتے ہیں، اور ہر انسان کی یہ ہوتی ہے اور مختلف رنگوں کی بھی ہوتی ہے، کسی کی کالے رنگ کی ہوتی ہے تو کسی کی بھورے رنگ کی بھی ہوتی ہے، اور کم لوگوں کی نیلے رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں یہ بالکل سیاہ تھی، ان میں کسی اور رنگ کی جھلک نہیں تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا جو باقی سفید حصہ تھا اس میں سرخ رنگ کی آمیزش تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے سرخ رنگ رسول اللہ کی آنکھوں میں ملا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا سرخ رنگ بھی محسوس ہوتا تھا، اس کی بھی آمیزش تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اس حوالے سے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے تھے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے حسن کو اور دوبالا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ لائنیں تھیں، سرخ ڈورے تھے جو حضور کی آنکھوں کے حسن کو اور دوبالا کرتے تھے۔ اور اگلی بات جو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمئی تھی، یعنی حضور کی آنکھوں میں قدرتاً سرما لگا ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب حضور کی آنکھوں کو دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما کی سلائی لگائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی تھی کہ حضور بغیر سرما لگانے کی تشریف لے آتے تھے۔ تو قدرتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عطا تھی کہ سرما پہلے سے لگا ہوا تھا۔ حدیث پاک ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کنت اذا نظرت الیہ کنت اکحل العینین ولیس باکحل، کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں جب ہم دیکھتے تھے تو میں یہ خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر سے سرما لگا کر تشریف لے کر آئے ہیں، لیکن کہتے ہیں اکحل العینین ولیس باکحل، کہ حقیقت تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگا کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضور کی آنکھوں میں قدرتاً یہ سرما لگا ہوا تھا۔ تو ایسی خوبصورت آنکھ بھی کسی کی ہو سکتی ہے، ایسی خوبصورت آنکھ بھی کسی کی ہو سکتی ہے کہ جس میں قدرتاً سرما لگا ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔
آپ کے اوپر اللہ کی عطا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا